میرا نام زارا ہے اور میں 10ویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ میں اپنی اماں اور دادی کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں۔ میرے ابا کا انتقال تب ہو گیا تھا جب میں چھوٹی سی 2 سال کی تھی۔ ابا کو دفتر سے واپسی پر ایک بس نے ٹکر مار دی تھی، جس کی بدولت موقع پر ہی ان کا سر زمین پر لگنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ابا کا انتقال اماں کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ تھا اور اماں تو جیسے اپنے حواس ہی کھو بیٹھی۔ کتنے دنوں تک اماں کو ہوش نہیں آیا تھا، جبکہ میں چھوٹی سی تھی۔ اپنے نقصان کے بارے میں مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ دادی بھی بہت زیادہ غمزدہ تھیں کیونکہ ابا ان کی اکلوتی اولاد تھے۔ دادی بھی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور اب اماں کا دکھ بھی ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دادی نے اماں کو ان کے میکے میں نہیں رہنے دیا، کیونکہ اماں اور میں ان کے پاس ابا کی آخری نشانی تھے۔ ابا کے بعد میری نانی نے بہت زور لگایا کہ اماں ان کے ساتھ آ کر رہیں، جبکہ اماں یہ بات نہیں مانتی تھی اور دادی کے پاس ہی رہنے کو ترجیح دی۔ وہ دن اور آج کا دن ہم دادی کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ دیکھ کر جیتی ہیں۔ اماں اور دادی کی ساری توجہ اور محبت کی حقدار صرف میں ہی ہوں اور وہ میرے اوپر مکمل دھیان رکھتی اور میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ ان دونوں کے لاڈ پیار نے مجھے بگاڑا نہیں ہے، بلکہ میں ہمیشہ ان کی ہر بات مانتی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ ابا کی وفات کے بعد ان دونوں خواتین کا دل بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے اور ذرا سا بھی غم یا پریشانی ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ مگر میں کیا جانتی تھی کہ بہت جلد ان لوگوں کو میری بدولت بہت بڑا غم ملنے والا ہے۔ میں اس سب سے بالکل بے خبر اماں اور دادی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میں 9ویں جماعت میں تھی جب میری عادت بن گئی تھی۔ اسکول جاتے اور خاص کر آتے وقت میں گلی کے موڑ پر لگے اس آلو بخارے کے درخت کو ضرور دیکھتی تھی۔ میری سہیلیاں مجھ سے کہتی کہ یہ درخت دیکھ کر کیوں مسکراتی رہتی ہو؟ کبھی کبھار تو مجھے بھی تم سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں اپنی سہیلی کو کہتی کہ نہ جانے کیوں اس درخت سے بہت سکون ملتا ہے، کسی روز ہم اس درخت کا پھل توڑ کر کھائیں گے۔ میری سہیلی کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ کہتی تھی یہ کام آوارہ لڑکیوں کے ہوتے ہیں، میں تو ہرگز یہ کام نہیں کروں گی۔ مگر میں نے تو سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تو ضرور پھل توڑوں گی اور کھاؤں گی بھی، اور پھر مجھے آلو بخارا بہت پسند تھا۔ میں جلدی جلدی گھر آ گئی تو حسب معمول اماں کچن میں تھی۔ میں جلدی سے اماں کے پاس چلی گئی، ان سے کہا کہ اماں مجھے آلو بخارا کھانا ہے۔ اماں کہنے لگی کل لا دوں گی، اور آج اچانک آلو بخارے کا خیال کہاں سے آ گیا؟ میں اماں کی بات پر مسکرا دی اور کہا کہ بس ایسے ہی خیال آ گیا۔ تبھی دادی نے مجھے آواز دی تو میں ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس چلی گئی۔ دادی تو میرے وارے صدقے ہی چلی گئی۔ تبھی امی کھانا لے کر میرے پاس آ گئی۔ میں نے دادی سے کہا کہ دادی آلو بخارا کھانا ہے۔ اماں نے مجھے گور کے دیکھا، کیونکہ اب اماں جانتی تھی کہ ان کو آج ہی بازار سے میرے لیے پھل لانا ہوگا، کیونکہ اب دادی کی سفارش جو پڑنے والی تھی۔ میں چور نظروں سے اماں کو دیکھ رہی تھی جو مجھے آنکھیں چھوٹی کیے گھور رہی تھی۔ تبھی دادی کی آواز کانوں میں پڑی کہ سلمہ آج ہی جا کر اس کو آلو بخارا لا کر دو۔ تبھی اماں کہنے لگی کہ اماں اس کے منہ سے بات بعد میں نکلتی ہے، پوری پہلے ہو جاتی ہے، اس کے لیے اب یہ بے صبری ہوتی جا رہی ہے۔ جب میں نے کہہ جو دیا کہ کل لا دوں گی تو کیا یہ ایک دن کے لیے صبر نہیں کر سکتی؟ ویسے بھی مجھے روبینہ پڑوسن کے کپڑے سینے ہیں، آج شام وہ مجھ سے کپڑے لینے کے لیے آ جائے گی تو کیا دوں گی اس کو؟ مگر میری تو ایک ہی ضد تھی کہ مجھے آج ہی آلو بخارا کھانا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ صبر کر جاؤ، کہہ جو رہی ہوں کہ کل لا دوں گی تو لا دوں گی، اب چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ دادی بھی میرا اترا چہرہ دیکھنے لگی، کیونکہ یہ پہلی بار تھی جس پر میں نے ہمیشہ ضد کی تھی، ورنہ میں نے کبھی کسی بات پر ضد نہیں کی تھی۔ تبھی دادی مجھ سے کہنے لگی کہ تجھے پتا تو ہے کہ وہ تیری ہر خواہش پوری کرتی ہے، پھر کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے نہ ہو، اسی لیے وہ تجھے ٹال رہی ہے، اور اس نے کہا تو ہے کہ وہ روبینہ سے پیسے لے کر لا دے گی، یہی وجہ ہوگی۔ اب پریشان نہ ہو اور کھانا کھا لے، صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا تم نے۔ مگر میں تو اماں کو دیکھ رہی تھی جو مجھے چھوڑ کر اب کپڑوں کو دیکھنے چلی گئی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ میں ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتی۔ میں کچھ دیر اماں کا انتظار کرتی رہی، پھر خاموشی سے کھانا اٹھا کر کچن میں رکھا۔ دادی کہتی رہی کہ کھانا کھا لو، مگر مجھے وہاں کسی کی پرواہ نہیں تھی، اسی لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ سوچنے لگی کہ کل اسی درخت سے پھل توڑوں گی اور کھاؤں گی۔ رات کے کھانے کے وقت بھی اماں کپڑوں کو لگی رہی، جس وجہ سے میں نے کھانا نہ کھایا۔ سارے دن کی بھوکی ہونے کی وجہ سے میں بوکھلائی سی پھر رہی تھی۔ دادی نے کئی مرتبہ اماں سے کہا کہ اس کے پاس بیٹھ جا، وہ کھانا کھا لے، مگر اماں ایک ہی بات بولے جا رہی تھی کہ اس کو بولیں کہ کھانا کھا لے، آج مجھے کام ہے، چھوٹی تو نہیں ہے جس کے منہ میں نوالے ڈالوں گی۔ اماں نہ جانے کیوں آج اتنی سختی سے پیش آ رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میں اماں سے بات کرنے کو جا رہی تھی۔ کیا آج کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنی سختی سے بات کر رہی ہیں؟ تبھی اماں کے کمرے کی بتی جلتی دیکھ کر میں جان گئی کہ دادی اور اماں جاگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے میں داخل ہوتی تبھی اماں اور دادی کی آواز کانوں میں پڑی اور مجھے اپنی جگہ جامد کر گئی۔ جب دادی اماں سے کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے سختی کر، مگر ایک دفعہ ہی اتنی سختی نہ کر کے بچی باغی ہو جائے، اس کو موقع تو دے کہ وہ تجھے اور
میری بات کو سمجھ سکے۔ تبھی اماں نے جو بات دادی کو کہی، مجھے لگا میرے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ جب اماں نے دادی سے کہا کہ اس کے ماموں کا فون آ گیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کی شادی ان کے بیٹے سے کر دوں، یہ وہاں جا کر کیسے رہے گی؟ میرے بغیر تو یہ کھانا تک نہیں کھاتی، وہاں زندگی کیسے گزارے گی؟ اماں کی یہ بات سن کر مجھے لگا کہ میں نے شاید کچھ غلط سن لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ابھی کم از کم شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ابھی میری عمر ہی کیا تھی، میں تو ابھی 9ویں جماعت کی طالب علم تھی۔ اماں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ تبھی دادی اماں کو کہنے لگی کہ ابھی اسے جوان تو ہو لینے دے، اسے اپنا آپ تو سنبھال لینے دے، پھر کر دینا اس کی شادی، ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے۔ مگر اماں کہنے لگی کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اپنے فرض سے ادا ہو جانا چاہتی ہوں۔ اب باپ تو اس کا پہلے ہی چھوڑ گیا، اب کہیں میری بھی آنکھیں بند ہو گئی تو اس کا کون سہارا بنے گا؟ میں اپنی زندگی میں اس کے ہاتھ پیلے کر دینا چاہتی ہوں، اور سب سے زیادہ جو خوف کی بات ہے میرے لیے وہ آپ بھی جانتی ہیں، اور یہ 3 مہینے کو 15 سال کی ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نہیں چاہتی کہ جو اس کے ابا کے ساتھ ہوا وہی اس کے ساتھ ہو۔ اماں کی بات سن کر میں ایک دم تجسس میں آ گئی کہ ابا کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ چونکہ میں بہت چھوٹی تھی اس لیے میں کچھ نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے کہ ابا کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ابا کا انتقال ہو گیا۔ مگر اس کے علاوہ بھی کیا کچھ ابا کے ساتھ ہوا تھا؟ مگر کیا؟ میں اپنی بات بھول گئی اور ابا کو کیا ہوا تھا یہ تجسس میرے دل میں ہی رہ گیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں دادی سے یا اماں سے پوچھوں گی تو وہ مجھے کوئی بھی سچ نہیں بتائے گا، اس لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل بہت غمگین تھا، مجھے ابا کی بہت یاد آ رہی تھی کہ اگر آج ابا ہوتے تو یقیناً وہ میری اتنی جلدی شادی نہ کرنے دیتے، میں ان کے ساتھ رہتی، ان سے اپنی ساری باتیں منواتی۔ ایسا نہیں تھا کہ اماں میری خواہشات پوری نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ میری ہر خواہش پوری کرتی تھی، لیکن کئی مرتبہ میں اپنی کئی خواہشات اپنے دل میں ہی رکھ لیتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں کو وہ پورا کرنے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اماں نے میری خاطر بہت تکلیفیں جھیلی تھی، وہ جو سوچ رہی تھی وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، مگر میں ابھی اس جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں نے ابھی اپنی بہت سی زندگی گزارنی تھی، ابھی مجھ میں بہت سا بچپنا تھا، اور کم از کم شادی کے بعد یہ بچپنا باقی نہیں رہتا۔ شادی کے بعد تو انسان جتنی مرضی عمر کا ہو اسے اپنا گھر بار سنبھالنا ہی پڑتا ہے۔ میں ساری رات بستر میں منہ دیے روتی رہی۔ جب صبح اٹھی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر یونیفارم پہن کر کمرے سے باہر آ گئی تاکہ اسکول جا سکوں، مگر سامنے اماں بیٹھی میرے ناشتے پر انتظار کر رہی تھی۔ میں ابھی اماں سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ان سے نظریں چراتی ہی خدا حافظ کہتی ہوئی گھر سے باہر نکلنے لگی تھی کہ اماں نے مجھے آواز دی تھی۔ اس آواز میں ایک اجنبیت سی تھی۔ میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا تو اماں مجھے ہی سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان کی خاموشی سے خوف محسوس ہوا، ایسا خوف جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا جی اماں، تو کہنے لگی ادھر آ کر پہلے ناشتہ کرو اور پھر اسکول کے لیے جانا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ اماں کہنے لگی میں نے یہ نہیں پوچھا بھوک ہے یا نہیں ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ آ کے ناشتہ کرو اور اس کے بعد اسکول جانا۔ میں اماں کی نافرمانی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے یہ سب کرنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکایا، اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ اماں کہنے لگی کل جو تم نے حرکت کی ہے آئندہ کے بعد مت کرنا۔ سارا دن بھوکا رہنے سے کسی کا کچھ نہیں جائے گا، اور تم سارا دن بھوکے رہنے کے بعد کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہر بات کی ضد پوری نہیں ہو سکتی۔ میں تمہارے منہ سے نکلنے سے پہلے تمہاری ہر خواہش پوری کر دیتی ہوں، اگر اس کے بعد بھی یہ سب کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ جانتی ہیں میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، پھر آپ کیوں مجھے وہاں پر دادی کے پاس اکیلا چھوڑ کے باہر چلی گئی؟ کیا آپ کے لیے کپڑے سلائی کرنا زیادہ اہمیت رکھتا تھا؟ اماں نے اپنا سر پکڑ لیا، کہنے لگی کب بڑی ہوگی زارا، اب بس کرو، اب تم کوئی چھوٹی بچی نہیں رہی جس کے منہ میں مجھے نوالے ڈالنے پڑے، اب تم بڑی ہو گئی ہو اور 2 مہینے تک تم 10ویں جماعت کی طالب علم بن جاؤ گی، کیا اس کے بعد بھی یہی سب کرو گی؟ میں نے تمہیں آگے بھی بیانا ہے، وہاں جا کر تمہارے ایسے چونچلے کوئی نہیں پورے کرے گا، نہ ہی کوئی تمہارے نخرے اٹھائے گا۔ اماں کی بات پر میں تڑپ اٹھی۔ میں نے اماں سے کہا اماں مجھے کہیں نہیں جانا، نہ مجھے کوئی شادی کرنی ہے، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، ابھی تو مجھے بہت آگے پڑھنا ہے، میں کم از کم ابھی شادی نہیں کروں گی، مجھے پڑھ لکھ کر ایک بڑی افسر بننا ہے اور آپ کی اور دادی کی ہر وہ خواہش پوری کرنی ہے جو ابا کے بعد آپ دونوں کے دلوں میں رہ گئی اور جس کو نظر انداز کر کے آپ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے۔ اماں میری بات پر میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی مجھے یا تمہاری دادی کو تمہاری کمائیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بس اس بات سے سکون محسوس ہو جائے گا کہ تم اپنے گھر میں خوش ہو اور آباد ہو، بس اب میں اور کوئی بات نہیں سنوں گی۔ کل تمہارے ماموں جان کا فون آیا تھا، وہ فواد کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہے ہیں، جس کا مطالبہ انہوں نے تب کیا تھا جب تم بہت چھوٹی تھی، میں نے انہیں ہاں کر دی ہے، 1 مہینے کے اندر اندر وہ تاریخ پکی کرنے آ جائیں گے، اپنے دماغ اور خود کو اس رشتے کے لیے تیار رکھنا پلیز، اور اگر اس میں کسی قسم کی کوئی
कोताही होगी तो मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगी। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मुझे खुद से दूर क्यों कर रही हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा रवैया ना इख्तियार करें, मुझे खुद से और इस घर से बदजन ना करें। मैं अभी यहीं ही रहना चाहती हूँ। जब मैं शादी करना चाहती होंगी तब मैं आप लोगों को बता दूंगी। अम्मा कहने लगी और तब अगर मैं जिंदा ना रही तो। अम्मा की बात ने मेरे दिल को चीर के रख दिया। मैं तड़प कर अम्मा के पास गई और उनको गले से लगा लिया और कहा कि मैं ऐसे ना कहें, जिस तरह कहेंगी आप मैं वैसे करूंगी, बस आप खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर मैं रोते हुए स्कूल के लिए निकल आई। आधे रास्ते पर आकर मैं उसी मोड़ पर खड़ी थी जहाँ से वो आलू बुखारे का दरख्त नजर आ रहा था। न जाने क्यों उस दरख्त को देखते ही मैं सारी परेशानी भूल गई और मुस्कुराने लगी। उस दरख्त में से एक अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे वहाँ मेरा कोई अपना है। मैं वहाँ पर जाकर बैठना चाहती थी, मगर अभी स्कूल से देरी की वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकती। साल खत्म होने को था, इसीलिए छुट्टी भी नहीं कर सकती थी। जल्दी जल्दी स्कूल गई। सारा दिन अम्मा की बातों को सोच सोच कर गुजर गया। ना किसी क्लास पर ध्यान दिया गया, ना किसी सबक पर। छुट्टी हुई तो मेरी सहेली कहने लगी, क्या हुआ, तुम काफी खोई खोई सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? मैंने अपनी सहेली को भी कुछ ना बताया, क्योंकि मैं अभी किसी से इस मुतालिक बात नहीं करना चाहती थी। मैं खामोशी से अपने घर को जा रही थी जब वही मोड़ फिर से आया। मगर आज मेरी सहेली को कुछ जल्दी थी तो मेरी सहेली कहने लगी कि आज नहीं, आज मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकूंगी। अगर तुम्हें चलना है तो अभी घर चलना होगा, वरना मैं तो चली। मैंने अपनी सहेली से कहा, सुमेरा बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, फिर इकट्ठे घर चलेंगे, क्योंकि उस वक्त दोपहर हो जाती थी और गर्मियों की दोपहर तो वैसे ही बहुत खौफनाक होती थी। गलियां सुनसान थी, ना बंदा ना बंदे की जात। तभी मैंने सुमेरा की मिन्नत की कि चलो आओ कुछ देर दरख्त के नीचे बैठते हैं, फिर चले जाएंगे। तभी सुमेरा कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, दोपहर के इस वक्त अब हम दरख्त के नीचे जाकर बैठेंगे। मेरी अम्मा कहती हैं, मना करती हैं कि जवान बेटियों को दरख्त के नीचे नहीं बैठना चाहिए, और खास तौर पर मगरिब के बाद। और इस वक्त मैं तो किसी सूरत वहाँ नहीं जाऊँ। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो चली अपने घर। मैंने जल्दी से उसको रोक लिया और कहा कि नहीं नहीं रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि अगर वो घर चली जाती तो अम्मा परेशान हो जाती। सुमेरा का घर हमारे घर के बिल्कुल साथ था, हमारा बहुत आना जाना था। कुछ सुमेरा मेरे साथ पढ़ती थी, इसलिए हम लोगों के खानदानों में काफी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी। सुमेरा की अम्मा मेरी अम्मा की बेहतरीन सहेली बन गई। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा मुझे लेकर बहुत ही हसास हो गई थी, इसीलिए उन्होंने सुमेरा के साथ मुझे भी उसी स्कूल में डाल दिया था और सुमेरा की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो मुझे खैरियत से घर लेकर आया कर। जैसे चूंकि लोगों का आना जाना होता था, इसलिए मुझे कभी परेशानी नहीं उठानी पड़ी थी और न ही कभी अम्मा ने मुझे अकेले आने से रोका था। मगर इस वक्त अम्मा खास तलकीन करके भेजती थी कि सुमेरा के साथ ही आना, अकेले मत आना। मैं सुमेरा के साथ चलती जा रही थी। अभी घर आने में कुछ वक्त था जब सुमेरा कहने लगी कि क्या हुआ है, मैं सुबह से तुम्हें देख रही हूँ, कुछ खोई खोई सी, खामोश खामोश सी लग रही हो। मैंने सुमेरा से कहा कि नहीं, बस ऐसे ही, अब्बा की याद आ रही है। सुमेरा एकदम चौंक गई, कहने लगी खैरियत है, तुम्हें अब्बा की याद आ रही है? आज से पहले तो कोई खास मैंने तुम्हारे मुंह से तुम्हारे अब्बा का नाम नहीं सुना कि तुम उनको याद करके परेशान हो रही हो, फिर अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें उनकी याद सताने लगी? मैंने सुमेरा से कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतनी देर में हमारा घर आ गया, मैं अपने घर चली गई तो एक और नई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। सामने ही मामू जान और मुमानी जान अपने बच्चों के साथ बैठे हुए थे, मगर उनमें फवाद कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि हमारा आना जाना नहीं था, मैंने फवाद को देख रखा था, मगर हैरानगी हुई कि सब यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन फवाद क्यों नहीं? क्योंकि दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी शुरू हो गई। मैं आगे बढ़ी और सबसे खुश दिली से सलाम दुआ की। मामी तो मेरे वारे सदके जाने लगी। मेरी मुमानी बहुत अच्छी थी, वो सबके साथ मिलजुल कर रहती थी और मुझे यकीन था कि इस रिश्ते के लिए भी मुमानी ने ही मामू से बात की हो। मैं कपड़े तब्दील करके सबके साथ बैठ गई। इधर उधर की हल्की फुल्की बातों के दौरान मुमानी ने कहा कि बस अब तो मैं ज़ारा को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। बताओ नगीन, अब हम कब अपनी ज़ारा को अपने साथ लेने आए? मैंने चौंक कर अम्मा की तरफ देखा जो मुझे ही देख रही थी। अभी सुबह तो बात हुई थी कि 1 महीने के अंदर अंदर मामू आएंगे, मगर ये तो आज ही आ गए। मैं कुछ गुस्से और कुछ परेशान तासुरात के साथ कमरे में चली गई, मगर मुमानी को लगा कि शायद मैं शर्मा गई हूँ। तभी अम्मा से कहने लगी कि बेटी की तरबियत बहुत अच्छी हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई साहब के जाने के बाद एक अकेली औरत एक बच्ची की तरबियत कर सके, मगर नगीन तुमने तरबियत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं दरवाजा बंद किया, आंखों में आंसू लिए बैठ गई। अब अब्बा की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी कि काश अब्बा यहाँ पर होते तो शायद हालात इससे कुछ मुख्तलिफ होते। मैं थोड़ी देर कमरे में बैठकर रोती रही कि अचानक अम्मा कमरे में आ गई। मैं उनको देखकर जल्दी से आंसू साफ करने लगी। अम्मा मुझे देखकर कहने लगी, रोना किस बात पर आ रहा है? हर बेटी को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, और अच्छा है ना तुम्हारा जल्दी रिश्ता हो जाएगा, मेरी भी परेशानी खत्म हो जाएगी और फिर तुम अपने घर में आबाद भी हो जाओगी। मैं तो जल्द से जल्द उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हें दुल्हन बनाकर इस घर से
رخصت کر دوں۔ میں نے زخمی آنکھوں سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اماں آخر آپ کو اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ آپ کیوں اتنی جلدی مجھ سے ہر رشتہ توڑنا چاہتی ہیں؟ اماں کہنے لگی جھلی میں تجھ سے ہر رشتہ کب توڑ رہی ہوں؟ میں تو تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں تمہاری شادی کر کے پرسکون زندگی گزاروں گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کیا آپ ابھی پرسکون زندگی نہیں گزار رہے؟ کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ تبھی اماں کے چہرے پر ایک دم غصہ آ گیا اور کہا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی مگر انہیں اگلوں کے گھر بھیجنا ہوتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے گھر جا کر ان کے گھر سنوار سکے، ان کے گھر بسا سکے۔ تمہارے ماموں نے اس مہینے کی آخری تاریخ پکی کر دی ہے، اب یہ رونا چھوڑو اور خود کو رخصتی کے لیے تیار کرو، کیونکہ رخصتی کے وقت میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتی۔ اماں جو پہلے کبھی میرے ساتھ اتنی سختی سے پیش نہیں آئی تھی اب ہر وقت مجھ پر سختی کرتی رہتی۔ اماں تو یہ سب کہہ کر یہاں سے جا چکی تھی مگر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ دادی کمرے میں آ گئی، آ کر کہنے لگی جھلی ابھی تھوڑی تجھے رخصت کر دیں گے، ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے، دیکھنا تو راج کرے گی اپنے گھر پر۔ میں نے لمبا سانس لیا اور دادی سے کہا کہ وہ بھی کمرے سے چلی جائیں، مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ دادی بھی کمرے سے چلی گئی اور میں گہری سوچ میں پڑ گئی کہ اس روز اماں نے میرے 15 سال کے ہونے پر اتنا خوف کیوں ظاہر کیا تھا؟ یقیناً کوئی ایسی بات تھی جس کے بارے میں کم از کم نہیں جانتی۔ وہ ساری رات میری سوچوں میں گزر گئی، نیند تو جیسے مجھ سے خفا ہی ہو گئی تھی۔ اگلی صبح میں اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی جب اماں ناشتے کی ٹرے لیے میرے پاس آ گئی، کہنے لگی یہ سب اسکول وغیرہ کو چھوڑو، ابھی یہ ناشتہ اپنی ممانی کو جا کر دے دو۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اماں میں ممانی کے پاس جا کر ناشتہ دے کر آؤں یہ کسی صورت نہیں ہوگا، آپ جانتی ہیں مجھے ایسے کام بالکل پسند نہیں، یہ جھکنا وغیرہ میری ذات کی شان کے خلاف ہے، میں کسی صورت بھی ان کو ناشتہ دینے نہیں جاؤں۔ اماں تو حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ اتنی اکڑ تمہارے اندر دن بدن کہاں سے آتی جا رہی ہے؟ وہ تمہاری ہونے والی ساس ہے، اس بات کا خیال رکھو۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے لے کر آئیں، اب اگر وہ اپنی مرضی سے آئی ہیں تو میں بھی اپنی مرضی سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کروں گی، جو میرا دل چاہے گا میں وہی کروں گی، وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اماں میری باتوں سے خاموشی سے سنتی رہی، پھر چپ کر کے ٹرے کو لے کر چلی گئی۔ مجھے اماں کے ساتھ ایسی بات کر کے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں اپنی اماں کا کسی دوسرے کی وجہ سے دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن میں کیا کرتی، میں مجبور تھی۔ اماں نہ جانے کیوں زبردستی میری شادی وہاں پر کرنا چاہتی تھی، جبکہ مجھے فواد بالکل بھی پسند نہیں تھا، وہ ایک لوفر سا انسان تھا، لیکن اماں کو نہ جانے کیوں اس کی کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال میں اپنا بستہ لیے گھر سے نکل گئی، خود بھی ناشتہ نہ کیا اور اب تو اماں نے بھی نہ روکا۔ دکھ سے برا حال تھا، دل جیسے کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ میں نڈھال وجود لیے چلتی جا رہی تھی کہ پھر اچانک میرے قدم خود بخود اس موڑ پر رک گئے۔ میں نے لمبا سانس خارج کیا اور دل ہی دل میں اس درخت سے مخاطب ہو گئی، اسے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے پاس آؤں مگر میری مجبوری ہے۔ چھٹی کے وقت میری سہیلی میرے ساتھ ہوتی ہے جو تمہارے پاس آنے سے گھبراتی ہے، لیکن ایک دن ضرور آئے گا جب میں تمہارا نہ صرف یہ پھل کھاؤں گی بلکہ تمہارے ساتھ بہت سی باتیں بھی کروں گی۔ اتنا کہہ کر میں اسکول کے لیے چلی گئی کیونکہ مجھے اسکول سے دیری ہو رہی تھی۔ جلدی جلدی اسکول پہنچی تو ایک خوشخبری میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب مجھے علم ہوا کہ آج سمیرا اسکول نہیں آئی میں ایک دم خوش ہو گئی، سوچنے لگی کہ آج تو دوپہر کے وقت میں اس درخت سے آلو بخارے توڑ کر کھاؤں گی۔ میں جلدی سے اس درخت کے پاس جانا چاہتی تھی، اس لیے بے صبری سے چھٹی ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی میں جلد سے جلد اسکول سے باہر نکل آئی کیونکہ مجھے وقت پر گھر بھی پہنچنا تھا۔ اگر گھر سے کچھ دیر ہو جاتی تو اماں کا غصہ سوا نیزے پر آ جاتا۔ آج کل تو ویسے ہی مجھ سے وہ کوئی خاص بات نہیں کر رہی تھی، بس ضروری بات کرتی تھی اور اس کے بعد میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی۔ یہ بات مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی مگر میں خاموش تھی کیونکہ میں کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں نے میری کوئی بھی بات کا جواب دینا ہی نہیں تھا، اس لیے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھ رہی تھی۔ میں جلدی جلدی اس پوڑ کے پاس گئی جہاں پر وہ آلو بخارے کا درخت تھا اور خوشی سے چہکنے لگی۔ میں جلدی جلدی اس درخت کے پاس جا رہی تھی مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ درخت مجھ سے کافی دور جاتا جا رہا ہے۔ میرا چل چل کے برا حال تھا مگر یہ موڑ سے درخت تک کا راستہ مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں جلدی جلدی قدم بڑھا کر اس درخت کے پاس پہنچ گئی مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی چمک اٹھی کیونکہ اس درخت پر بہت بڑے بڑے آلو بخارے لٹک رہے تھے۔ اتنے زیادہ آلو بخارے دیکھ کر میرے منہ میں پانی آنے لگا، بہت رسیلے اور لال رنگ کے تھے۔ نرم نرم سے تازہ پھل دیکھ کر میں ندیدی ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک پتھر اٹھایا اور زور سے ایک آلو بخارے کے اوپر دے مارا۔ اچانک کسی کے چیخنے کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی تو میں گھبرا گئی۔
मैंने कहा शायद कोई बिल्ली थी जिसको वो पत्थर लग गया, मगर आसपास देखने पर सिवाय घरों के वहाँ कुछ नहीं था। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि शायद किसी के घर से चीखने की आवाज आई हो, मगर वो चीखने की आवाज बहुत साफ और मेरे कानों के बिल्कुल पास थी। मैंने वक्ती तौर पर उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया और फिर से एक और पत्थर मारा कि कुछ आलू बुखारे जमीन पर गिर जाएं। वो इतने रसीले लग रहे थे कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि पूरे दरख्त से आलू बुखारे उतार कर खा लेती। तभी कुछ आलू बुखारे जमीन पर गिरे तो मैंने जल्दी जल्दी उनको उठाकर झाड़ कर खा लिया। वो इस कदर मीठे आलू बुखारे थे कि मेरा दिल चाहा कि और उतार लूं, मगर अभी उस वक्त मुझे घर जाना था क्योंकि मुझे घर के लिए देर हो रही थी। अम्मा परेशान ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कुछ आलू बुखारे अपने बस्ते की जेब में डालकर घर के लिए रवाना हो। घर पहुंची तो किचन में जाते ही सबसे पहले मैंने वो आलू बुखारे एक प्लेट में निकाले। अम्मा तो मुझे देखकर हैरान रह गई, कहने लगी ये आलू बुखारे कहाँ से लेकर आई हो, किसके चुराए हैं, क्योंकि सुबह मैंने तो तुम्हें कोई पैसे भी नहीं दिए थे जिससे तुम आलू बुखारे खरीद सको। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा ये आलू बुखारे खरीदे हुए थोड़ी हैं, देखो ये कितने ताजा हैं और कितने रसीले आलू बुखारे हैं। अम्मा कहने लगी वो तो नजर आ रहा है, मगर तुम ये लाई कहाँ से हो, और ये तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी किसी बाग से तोड़े हो। मैं अम्मा की बात पर मुस्कुराने लगी, कहा कि अम्मा ये ताजा ही तोड़े गए हैं, मगर किसी बाग से नहीं बल्कि उसी दरख्त से जिस दरख्त पर मेरी कई दिनों से नजर थी। आज मैं उसके बहुत से फल तोड़ कर लाई हूँ, अब कल ना जाने उस पर कोई फल लगेगा कि नहीं। मेरी बात पर अम्मा एकदम चौंक गई, कहने लगी ये क्या कह रही हो, कौन से दरख्त की बात कर रही हो। तभी ना जाने सुमेरा कहाँ से घर पर टपक पड़ी, आकर कहने लगी आंटी ये आज अकेली घर आई है, मैं तो छुट्टी पर थी, ये यकीनन उसी आलू बुखारे के दरख्त से फल तोड़ कर लाई है। वो बहुत पुराना दरख्त है, सुना है कि उसके ऊपर जिन्नात का साया है। मैं आज ही इस बात का इल्म हासिल करके आई हूँ। मैं तो उसको कई मर्तबा मना करती थी कि वहाँ पर मत जाओ, उस दरख्त के पास मत जाना, मगर ये तो मेरी सुनती नहीं है। और आज अगर मैंने छुट्टी कर ली तो इसने मौके की गनीमत जाना और उस दरख्त से फल तोड़ लिए। अम्मा तो सुमेरा की बात पर थर थर कांपने लगी। उन्होंने मेरे हाथ से फौरी तौर पर वो फल लिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं मामा मामा चिल्लाती रह गई और मैं तड़प कर कहने लगी कि अम्मा इतनी मुश्किल से मैंने इतने प्यारे प्यारे आलू बुखारे इकट्ठे किए थे, न जाने आपको क्या मसला है, आपने क्यों सबके सब फेंक दिए, और ये क्या तुमने जिन्नात का साया लगाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता, जिन्नात का साया दरख्तों पर नहीं होता। न जाने कौन सी किताबों में तुमने पढ़ लिया है कि दरख्तों पर जिन्नात का साया होता है, जहाँ आबादी हो वहाँ जिन्नात जगह छोड़ जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ साथ भी जिन्नात फिर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अम्मा लाए मेरे आलू बुखारे वापस करें। अम्मा ने जो शॉपर कूड़ेदान में फेंका था उसको एकदम आग लगा दी और कहा कि आज के बाद तुम घर से कहीं नहीं जाओगी, और अगर कहीं जाओगी तो सुमेरा के साथ जाओगी और सुमेरा तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। उस वक्त सुमेरा मुझे सबसे बुरी लग रही थी। न जाने उसे मुझसे क्या इख्तलाफात थे, क्यों आखिर वो मेरे साथ ऐसा कर रही थी, जबकि वो जानती थी कि मुझे आलू बुखारे कितने पसंद है। सुमेरा मेरे पास आकर कहने लगी कि देखो यार, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रही हूँ। अम्मा किचन से जा चुकी थी, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़कर झड़क दिया और कहा कि तुम्हारे मशवरों की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी ज्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकती हूँ। उन्हीं दिनों मेरी शादी की तैयारियां उरूज पर थी। अम्मा हर रोज बाजार के चक्कर लगाती। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मुमानी जान ने क्या मेरे जहेज की भी बात नहीं की, आपने तो मेरे जहेज में से कुछ भी नहीं बनाया हुआ, फिर इतनी जल्दी किस तरह से सारी तैयारी होगी, और आप मेरा सारा जहेज किस तरह मुमानी जान को देंगी। अम्मा कहने लगी कि तुम्हारी मुमानी ने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, उनका बस इतना कहना है कि उनको उनकी बेटी दे दी जाए, और फवाद ने सब कुछ खुद बना लिया है, कमरे का सामान भी वो ले आया है, फिर तुम्हें और क्या चाहिए। वो तुम पर जान छिड़कता है और तुम हो कि उससे भागती रहती हो। देखो इतनी नाशुक्री अच्छी बात नहीं है, खुदा ने अगर इतना अच्छा रिश्ता भेज ही दिया है तो क्यों उसकी नाशुक्री कर रही हो। मैंने अम्मा से कहा कि ऐसा तो मुमकिन नहीं कि मुमानी कुछ भी ना ले और आप मुझे कुछ भी ना देकर भेजें, आप मुझे सच बताएंगे कि आप क्या करती फिर रही हैं। तभी दादी गुस्से से मेरे पास है, आकर कहने लगी कि पूछ इससे कि ये क्या करती फिर रही है, इसका दिमाग खराब हो चुका है, अपना सब कुछ दूसरों के हवाले कर रही है और सारी जिंदगी इसने लोगों के कपड़े सी सी कर ही गुजार देनी है। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा और कहा कि दादी क्या कह रही है अम्मा, इनकी बात का क्या मकसद है। अम्मा कहने लगी कुछ नहीं, बस ऐसे ही, इन्हें तो बात करने की आदत है। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मुझे कुछ नहीं पता, अब आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगी या नहीं। तभी दादी कहने लगी कि मैं बताती हूँ। ये तुम्हें क्या सच बताए, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे अब्बा की जो गाँव की जमीनें थी उनमें से आधी जमीन फवाद के नाम क्योंकि यही तुम्हारी मुमानी की शर्त, और मुझे भी कल शाम को ही तुम्हारी मुमानी के मुंह से इल्म हुआ। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा कि हमने सारी जिंदगी खामोशी से सादगी के साथ गुजार दी, कोई फजूल जरूरियात पूरी नहीं की, क्योंकि अम्मा वो जमीनें अभी बेचना नहीं चाहती थी और आज किसी गैर के नाम आधी जमीनें कर रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा आपके पास क्या सबूत है कि फवाद सारी जमीन जायदाद अपने नाम लगवाने के बाद मुझे अपने साथ रखेगा। अगर मुमानी ये रिश्ता कर रही है तो सिर्फ जायदाद की खातिर ही कर रही है, आपको ये समझ क्यों नहीं आ रहा।
آپ تو ویسے ہی بہت سمجھدار ہیں، تو اب اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ تب اماں کہنے لگی کہ بیٹیوں کے گھر بسانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اتنی زمین جائیداد میں نے قبر میں ساتھ تھوڑی لے کر جانی ہے، یہ سب تمہارا ہی تو ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ جی بالکل، یہ سب میرا ہی ہے، تو اس کو میرا ہی رہنے دے، فواد کے نام کر کے یہ آخری امید بھی ہاتھ سے نہ گوائیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ تبھی ممانی ہمارے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ علم تو تب ہوا جب ممانی کہنے لگی کہ بہت خوب، کچھ زمینوں کے کاغذات ہی تو مانگے ہیں، اور پھر فواد کا اور تمہارا کوئی دو تھوڑی ہیں تم لوگوں کی طرح ہم نے بھر بھر کے جہیز تو نہیں مانگا۔ میں نے ممانی سے کہا کہ ممانی یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں دخل اندازی مت کریں۔ تب ممانی اماں سے کہنے لگی کہ دیکھ رہی ہو نگین کتنی زبان چل رہی ہے تمہاری بیٹی کی، ارے میں نے تو ایسے ہی تمہاری تربیت کے قصیدے پڑھتی رہی، مگر آج سامنے نظر آ رہا ہے کہ تمہاری تربیت کیسی ہے۔ ممانی کی اس بات پر تو میرا پارا ہی ہائی ہو گیا۔ میں نے ممانی سے کہا کہ بس ممانی بہت ہو گیا، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ میری اماں کی میرے ہی سامنے بے عزتی کریں، آخر کیوں آپ یہ سب کر رہی ہیں؟ تبھی ممانی کہنے لگی کہ نگین اپنی بیٹی کو چپ کروا لو، ورنہ آج ہی ہم لوگ یہ رشتہ واپس لے جائیں گے۔ اماں میرے پاس آئی، میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ بس کر دو، خدا کے لیے بس کر دو۔ میں روتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی اور جا کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور روتے روتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے علم ہی نہ ہوا۔ تبھی کوئی بہت ہی خوبصورت شہزادہ میرے خواب میں آیا، مجھ سے نکاح کرنے کا خواہش مند تھا۔ میں بھی جلدی سے اس سے حامی بھرتی، کیونکہ دوسری طرف فواد کھڑا تھا، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ خوبصورت شہزادہ مجھے اپنی دنیا میں لے گیا۔ وہ دنیا بہت خوبصورت تھی، بہت حسین تھی۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی اور اس درخت کو دیکھنے لگی۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں ایک دم گھبرا گئی، مجھے ایک خوف محسوس ہونے لگا، میرا پورے وجود پر خوف طاری ہو گیا۔ گھر گئی تو دادی نے کہا کہ تمہاری ممانی رشتہ توڑ کر جا چکی ہیں۔ میں نے سکھ کا لمبا سانس لیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے بھی یہ شادی نہیں کرنی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اماں آج کل بہت سنجیدہ رہتی تھی، مجھ سے تو بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی، مگر اماں مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ دروازہ کھٹکنے پر دادی نے اندر ہی سے آواز لگائی کہ زارا باہر دیکھو کون ہے۔ میں جلدی سے دروازہ کھولنے آئی تو سامنے ایک بہت ہی خوبصورت آدمی کھڑا تھا۔ میں اس کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں سبز رنگ کی تھی، میں اس کی آنکھوں میں جیسے کھو ہی گئی، جیسے وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ میں کافی دیر دروازے پر کھڑی رہی، تبھی اماں دروازے کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی جی بیٹا آپ کو کس سے کام ہے؟ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت چاہیے، مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ اماں کہنے لگی کہ میں تو تمہیں نہیں جانتی، میں تمہیں اندر آنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ کیا مجھ پر آپ بھروسہ کر سکتی ہیں، آپ ایک مرتبہ مجھے اندر آنے دیں۔ اماں نے اسے اندر لا کر بٹھایا، کہا کہ بیٹا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور مجھ سے کیا کام ہے؟ اسی وقت میں بھی اس کمرے میں داخل ہو گئی جہاں وہ لڑکا بیٹھا تھا۔ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا، مگر میں نے اماں کی گھوری کا کوئی اثر نہ لیا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ آج میں آپ کے پاس کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ کی یہ بیٹی بہت پسند ہے، کیا آپ اس کی مجھ سے شادی کر دیں گی؟ میں کروڑ پتی ہوں، میرا اپنا ایک بنگلہ ہے۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا تم لیکن آئے کہاں سے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ آلو بخارے درخت کے پاس ہی سے، جہاں یہ ہر روز جاتی ہے، مگر میں یہ سوچ میں پڑ گئی کہ آس پاس تو ایسا کوئی گھر نہیں جہاں میں نے کبھی اس لڑکے کو دیکھا ہو۔ اماں کا تو غصہ اب سوا نیزے پر تھا۔ اماں نے اس لڑکے کو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سوچ کے آپ کو بتا دیں گے۔ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں، مجھے آج ہی اور اسی وقت اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اماں اور ہم سب تو حیران رہ گئے۔ میں آگے بڑھی اور کہا کہ تم ہوتے کون ہو میری اماں پر حکم جھاڑنے والے؟ اب جاؤ یہاں سے، نہیں کرنی مجھے تم سے شادی۔ تبھی وہ لڑکا آگے بڑھا، کہنے لگا شادی تو تمہیں مجھ سے کرنی پڑے گی، ورنہ میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ مجھے کافی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ اتنا دیدہ دلیر انسان ہے کون؟ مگر وہ خاموشی سے گھر سے نکل گیا، کہنے لگا ایک دن ہے آپ لوگوں کے پاس سوچنے کے لیے، کل میں پھر سے آؤں گا، مگر کل میں بارات لے کر آؤں گا۔ وہ گھر سے نکلا تو میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے نکل گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ اس درخت کے پاس کہاں جاتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اچانک وہ درخت کے پاس جا کر رک گیا، اور اس کے رکنے سے میرا دل بھی ایک دم تھم گیا۔ مجھے اس آدمی سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک وہ اس درخت کے پاس گیا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں بھاگ کر اس درخت کے پاس گئی، دیکھنا چاہا کہ شاید یہاں پر وہ آدمی ہو، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ایک جن زیادہ تھا جس نے ہمیشہ مجھے میٹھا پھل ہی دیا تھا۔ میں بھاگ کر گھر آئی۔ رات تک مجھے بہت تیز بخار ہو چکا تھا۔ مجھے اچانک سے اپنے پاس ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی تو وہی لڑکا میرے پاس میرے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں ایک دم ڈر کے اٹھ بیٹھی، کانپنے لگی، کہا کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو، میرے کمرے میں کیسے آئے؟ جاؤ یہاں سے، اگر کسی نے یہاں پر دیکھ لیا تو طوفان آ جائے گا۔ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں کسی کو نظر آؤں گا تو طوفان آئے گا نا، کیسی طبیعت ہے، کیوں اپنی طبیعت خراب کر کے بیٹھی ہو؟ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، میں تم سے تب سے محبت کرتا ہوں جب سے تم پہلی مرتبہ میرے درخت کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میں نے کہا تو تم انسان تو
नहीं हो, तुम तो एक जिनजादे हो। तो वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि जिन्नात इतने खतरनाक नहीं होते जितना कहानियों और फिल्मों में बताया जाता है। एक मर्तबा तो मुझ पर यकीन करके देखो। और फिर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि अगली सुबह तक अम्मा और दादी इस रिश्ते के लिए मान गई और झट मंगनी पट ब्याह वाला हिसाब हुआ। अम्मा ने मुझे उस जिनजादे के साथ रुखसत कर दिया, मगर वो बहुत अच्छा और नेक जिन साबित हुआ। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, हमेशा मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और मेरे मुंह से निकलने से पहले हर चीज पूरी कर दी। मैं अब बहुत अमीर हो चुकी थी, बहुत बड़े बंगले में अपनी अम्मा और दादी के साथ और अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजार रही थी। मैं अम्मा से हमेशा कहती कि देखा ना, कुछ ख्वाब हकीकत का चेहरा ले ही लेते हैं, जैसे मुझे ही देख लें। मैं कहाँ अपनी जिंदगी में बिल्कुल बेबस थी और कहाँ अपने शौहर के घर पर और उसके दिल पर राज कर रही थी। ये मखलूकात भी बहुत अच्छी होती हैं, बस इनके साथ अच्छा रवैया ही इख्तियार करना चाहिए।